السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر کا دن تھا، سب مرد اپنے اپنے کام دھندے پر گئے ہوئے تھے۔ پورے فلیٹ میں عورتوں کا ہی راج تھا۔ ہم سب جمع ہو کر آپس میں گھریلو معاملات پر بحث کر رہی تھی۔ اس دوران میں ایک سائیں بابا آئے۔ ویسے تو سائیں بابا وقتاً فوقتاً آتے ہی رہتے تھے۔ کوئی ان کو اناج دیتا تو کوئی پیسے دیتا، کوئی خاموش ہی رہتا، لیکن یہ سائیں بابا معمولی آدمی نہیں تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور چمک رہا تھا۔ ہم سب ایک خاموش ہو گئے اور چاروں طرف خاموشی کا ایک سناٹا چھا گیا۔ سائیں بابا بھیک مانگنے کے لیے تو آئے نہ تھے، بلکہ ہماری چالی یعنی محلے کے ایک صاحب سے ملنے آئے تھے۔ اتفاق سے وہ صاحب کام پر گئے ہوئے تھے۔ ان کی بیوی مریم بی بی نے سائیں بابا کو خوش آمدید کہا اور ہم سب مریم بی بی کے گھر میں گئے، اس امید پر کہ ہم سائیں بابا سے کچھ سوال کریں گے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سائیں بابا تعویذ گنڈے اور جنتر منتر بھی جانتے ہیں۔ ان کے تعویذ اور گنڈوں سے جن بھوت وغیرہ دور ہو جاتے ہیں، سحر کا اثر بھی زائل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ان تعویذوں سے کھانسی وغیرہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہمارے فلیٹ میں رہنے والی حوا خالہ سے رہا نہ گیا، وہ پوچھ ہی بیٹھی، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ایک بات پوچھوں بابا؟ سائیں بابا ہنسنے لگے۔ ان کے لیے تو ایسے سوال کوئی نئے نہ تھے، اور انہوں نے ان کی بات سننے کے لیے ہاں کہا۔ حوا خالہ نے کہا، میری ایک اکلوتی لڑکی ہے، اس کی شادی ہو گئی، لیکن میاں بیوی معمولی باتوں میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ لڑکی خفا ہو کر سسرال سے چلی آئی ہے۔ اب داماد اس کو بلاتا نہیں اور سسرال والے لڑکی کی دوسری شادی کرانے میں ہیں۔ لیکن اس میں کیا کروں؟ سائیں بابا درمیان ہی میں بول اٹھے۔ شوہر پر فتح پانے کا تعویذ بنا دو بابا۔ حوا خالہ، آپ کوئی ایسی تعویذ بنا دو کہ جس سے میرا داماد میری بیٹی کو یہاں سے بلا لے اور اس کا تابع بن کر رہے، میں آپ کی ممنون رہوں گی۔ حوا خالہ نے کہا، آپ پہنچے ہوئے فقیر بابا ہو، آپ کے پاس ایسا علم ہے۔ اور پھر حوا خالہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ہم سب کو حوا خالہ کے اس دکھ اور تکلیف میں ہمدردی پیدا ہوئی۔ ہم نے بھی چاہا کہ سائیں بابا ایسا کوئی تعویذ بنا دیں کہ حوا خالہ اور ان کی بیٹی کی قسمت ہی بدل جائے۔ لیکن سائیں بابا نے جو کچھ کہا اس سے ہم سب کو بے حد تعجب ہوا۔ سائیں بابا نے کہا، بہن، جنتر منتر کی باتوں کو بھول جاؤ۔ آج علم ہے، لیکن عمل کے بغیر فقط تعویذ سے کچھ ہونے والا نہیں۔ آج ایسے باعمل بزرگ بہت کم ہیں۔ شوہر کو کہیں کوئی تعویذ گنڈے وغیرہ سے تابع کیا جاتا ہے بھلا؟ ان کے لیے تو بہترین تعویذ تو اپنے شوہروں سے بلا کسی شرط کے بے لوث محبت کرنا اور بے انتہا پیار، سچا اور بے پناہ پیار کرنا ہے۔ ان سے سچا اور بے پناہ پیار کرنا ہے۔ حوا خالہ تو یہ بات سنتے ہی دنگ رہ گئی، اور ہم سب بھی متعجب ہو کر سائیں بابا کے باتیں سنتے ہی رہے۔ سائیں بابا نے کہا، جاؤ کل ہی اپنی بیٹی کو سسرال میں بھیج دو، اور اپنی بیٹی سے کہو کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے عاجزی سے معافی مانگے، اور تم اپنے خاوند کو لے کر داماد یا اس کے بڑے بوڑھوں کے پاس چلی جانا۔ تم اپنے خاوند کو لے کر داماد یا اس کے بڑے بوڑھوں سے ملو اور اپنی بھول اور غلطی کی معافی مانگو، وہ ضرور معاف کر دیں گے۔ اگر تواضع سے اپنا مقصد حل ہو سکتا ہو تو ایسا کرنے میں کچھ بدنامی نہیں ہے۔ محبت اور پیار ہی سے شوہر کو تابع کرے، وہی واقعتاً عورت ہے۔ تند مزاج، تیز دماغ، آوارہ شوہر بھی ہنسمکھ اور فرمانبردار بیوی کے سامنے اس کے تابع بن سکتا ہے، یہی اس کے لیے بہترین ہے۔ اس تعویذ کی برابر دوسرا کوئی تعویذ نہ کر سکے۔ شوہر سے جھگڑے میں قصور کس کا؟ ہم سب کو لگا سائیں بابا سچ ہی فرما رہے ہیں، اور حوا خالہ کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی۔
اسی طرح ان کی لڑکی کو بھی، جو اس وقت وہاں آ گئی تھی، اس کو بھی یہ بات پسند آ گئی اور وہ بول اٹھی، سائیں بابا، آپ سچ فرما رہے ہیں، ان سے جھگڑنے میں میرا ہی قصور تھا، معمولی بات میں ان سے اتنی کینہ پروری سے کام لیا، یہ میری ہی کم عقلی ہے، آپ کے کہنے کے مطابق میں کل ہی عمل کروں گی، میں شوہر سے ان کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگوں گی، مجھے امید ہے کہ وہ ضرور معاف کر دیں گے، کیونکہ شوہر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اور پھر دوسرے ہی دن سائیں بابا کی نصیحت کے مطابق حوا خالہ کی لڑکی نے عمل کیا، وہ شوہر کے قدموں میں گری اور اپنی غلطی کا اقرار کر کے پشیمانی کا اظہار کیا اور اس سے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگی۔ شوہر اور اس کے سسرال والے ماضی کی ساری باتیں بھول گئے، دونوں سمدیوں میں دوبارہ اتفاق اور اتحاد ہو گیا اور میاں بیوی دونوں خوشی اور مسرت اور پرسکون طریقے پر زندگی گزارنے لگے۔ آج حوا خالہ کی بیٹی نے اپنے شوہر کو ایسے تابع بنا رکھا ہے کہ وہ اسی کے کہنے میں رہتا ہے اور اب وہ اس سے بہت خوش ہے۔ میری بہنوں، اس نصیحت کو کہانی کے طور پر حضرت مولانا احمد محمد صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔ یہ سبق آموز کہانی آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک ہمیں اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک